بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دار کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی جابر سے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے اور ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کا بہار ہے۔ میرے عزیزو، یہ ماہ مبارک رمضان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس ماہ مبارک رمضان کو امام محمد باقر علیہ السلام قرآن کا بہار قرار دے رہا ہے، ربیع قرار دے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شارح اصول کافی جناب مولا محمد صالح مازندرانی قدس سرہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح موسم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موسموں کو رکھا اور ان موسموں میں سے بہار کے لیے ایک خصوصیت رکھ دیا، اور بہار کے موسم بہار میں تمام ثمرات اور تمام پھول کھلنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ایک موسم میں تمام ثمرات کے آمدگی کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے اور تمام پھولوں کے کھلنے کا وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں اس فرمان مبارک میں ماہ مبارک رمضان کو قرآن کے لیے ربیع قرار دے دیا ہے، قرآن کے لیے بہار قرار دے دیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مومنین کا دل اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی طرف راغب ہو جاتا ہے، قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے مومنین اپنے جو روحانی بیماریاں ہیں ان کی شفا کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، اپنے روح کو پاکیزہ بناتے ہیں، اور ان برکات اور فیوزات کے ذریعے سے ان الہی فیوزات کو حاصل کرنے کے لیے آمدہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کو اس ماہ مبارک رمضان میں سمجھنے کے لیے مومنین آمدہ ہو جاتے ہیں۔ مومنین کا دل اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے لیے آمدہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گیا ہے، اور وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری طرف ایک روشن نور جو ہے نا وہ ہم نے نازل کیا ہے۔ اور روشن نور سے مراد قرآن حکیم ہے کہ جس کی نورانی تعلیمات نور ہدایت ہے، اور وہی نور ہدایت ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور جس طرح یہ جو بہار کا مہینہ ہے، دنیا کے موسم جو کہ خوشگوار اور مختلف پھولوں کے کھلنے کا موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مختلف قسم کے خوشبوؤں سے ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید جو کہ اس قرآن مجید کے لیے یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے وہ بھی بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی جو نورانیت ہے وہ پھیل جاتی ہے، اور قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اس کے لیے مومنین کے دل آمدہ ہو جاتے ہیں اور قرآنی ماحول بن جاتا ہے۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کو قرآن کے لیے بہار قرار دے دیا ہے، تاکہ مومنین کے دل
اس ماہ مبارک میں قرآن کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو جائے اور قرآن فہمی کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید صرف پڑھنے والی کوئی کتاب نہیں ہے، صرف مطالعہ کرنے والے، کوئی تلاوت کرنے والے قرآن کیا ہے کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کہ تمام جو بیماریاں ہیں، دلوں کی بیماریاں خصوصاً کیا ہے شفاء لما فی الصدور، جو دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو کی شفا کی خاطر اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا ہے سوائے اس لیے کہ اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے سوائے خسارہ کے اس قرآن سے ان کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ مومنین کے دلوں کے لیے شفا ہے اور مومنین کے دلوں کے لیے یہ رحمت ہے، لہٰذا قرآن مجید کو اس ماہ مبارک رمضان میں بار بار پڑھنے کی کوشش کریں اور اس قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہوئے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید کیا ہے کتاب تدبر ہے، کتاب تأمل ہے۔ قرآن مجید کا جو ظاہری معنی ہے صرف اس پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس میں غور و فکر کرے اور قرآن مجید کے جو رموز ہے، ان کے جو اسرار ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ قرآن مجید کو جس ہدف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ جس طرح بہار میں موسم بہار میں کیا ہے لوگ اس موسم سے استفادہ کرتے ہوئے مختلف قسم کے ثمرات کو حاصل کرتے ہیں، اسی طرح مومنین کے لیے قرآن مجید کے ذریعے سے جو ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں اس بہار میں، اس ماہ مبارک رمضان میں، اس ماہ مبارک رحمت میں جتنا ہو سکے ثمرات کو حاصل کرے، جتنا ہو سکے قرآن کے فیوزات کو حاصل کر سکے، کیونکہ یہ قرآن صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، جیسا کہ بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائیں کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، اس کے ذریعے سے، اس کے نور سے ہم نے اپنے دلوں کو منور کرنا ہے اور اپنے روح کو پاکیزہ کرنا ہے، تاکہ کیا ہے ہماری جو زندگی ہے وہ پاکیزہ بن جائے اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ پاکیزہ معاشرہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں جس طرح بہار کے موسم میں لوگ استفادہ کرتے ہیں اور مختلف ثمرات حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اس بہار جو قرآن کا جو بہار ہے ماہ مبارک رمضان ہے، اس سے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔